اس کی فجر کی نماز تو نہیں قضا ہوگی؟ یہ فرمان کس کو سنا ہے؟ آج دل میں تہیہ کرو کہ فجر کی نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ اور دوسرا، معاف کرنے کا ارادہ۔ آپ جتنے آپ کے یہاں جتنے بیٹھے ہو، اس خاندانوں کے لوگ جو مر گئے ان کو معاف کیا ہے یا نہیں؟ جو سال پہلے، 2 سال پہلے، 6 مہینے پہلے مر گئے ان کو معاف کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ہاتھ کے اشارے سے کہ آپ سب نے ان کو معاف کیا ہے جو مر گئے۔ ذرا پھر حوصلہ دو کہ آپ نے معاف کیا ہے مرنے والوں۔ شاباش، معاف کیا ہے۔ مرنے والوں کو آپ نے معاف کر دیا، اور یہ جو باقی ہیں ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہاری معافی کے لیے بندہ پہلے مرے پھر معاف کرو۔ اور اللہ کے بندوں، مرے ہوئوں کو معاف کرنا کوئی بہادری نہیں۔ اللہ توفیق دے تو زندوں کو معاف کرنا سیکھو۔ مانتے اسے ہو جس نے کربلا کے میدان میں فوج اشقیا سے کہا تھا، فوج اشقیا اب بھی تم میرے نانے کے دین پر عمل شروع کر دو نا، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف کروں۔ اجرکم علی اللہ۔ غربت کی انتہا ہے جو کربلا میں ظلم ہوا ہے، اور جو رہ گئے اور جو پہلے ظلم ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو امیر حمزہ کے بعد، سید الانبیاء کے بعد جو سادات کے جنازے کے ساتھ دہشت گردی اور توہین ہوئی ہے وہ امام حسن کے جنازے کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے دیکھا تھا لڑائیاں جھگڑے تھے، فسادات تھے، بندہ مر جائے تو کہتے چلو سب ختم، بھائی زندگی میں باتیں تھیں، اب کوئی ہمارا ان کا کوئی نقصان فائدہ نہیں، اب ہم اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔ یہ کیسی دشمنی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوئی؟ تاریخ انسانیت میں لکھا ہے کہ جب امام حسن کو 14 بنت اشس نے زہر دیا، زہر نے کوئی اتنا کمال دکھایا کہ کچھ لمحوں کے بعد بطول کے بیٹے کا رنگ سبز ہو گیا۔ جو پڑا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چہرے کا رنگ، بدن کا رنگ سبز ہو گیا۔ اس زہر کا نام تھا زہر ہلاہل۔ سائنسدانوں نے اسے ریسرچ کی ہے کہ یہ زہر ہلاہل اگر دریا میں ایک قطرہ ڈالا جائے تو اس کی تپش سے ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ جو بطول کے بیٹے کو زہر دیا گیا۔ امام حسن کے پاس جناب فروہ موجود ہیں، شہزادہ قاسم موجود ہے، اور بھی بہنیں اٹھ کے آ گئی، تو کچھ لمحوں کے بعد اس زہر نے جگر اور سینہ چیرنا شروع کیا، ٹکڑے کرنا شروع کیے، ٹکڑے۔ اور تشر سامنے آیا تو 72 ٹکڑے ام فروہ نے خود گنے، چھوٹے چھوٹے 72 ٹکڑے۔ جناب زینب دروازے پر آئی تو اس نے تشر چھپانا چاہا، آوازیں نہ چھپا، میں حاجرہ نہیں ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب امام حسین آئے تو بغل گیر ہو گئے بھائی سے، بھائی یہ کیا ہو گیا؟
بھائی آپ ہمارے بڑے بھائی ہو۔ امام حسن نے فرمایا حسین جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے نا اس کو دیکھا جائے تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو میرے ساتھ ہوا ہے تیرے ساتھ اس سے بہت کچھ آگے ہونے والا ہے۔ بھائی میرے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے ہیں نا، تیرے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ بالآخر بھائیوں نے اور بہنوں نے الوداع کیا، وصیتیں کی گئیں، کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا۔ ہونے والوں جب جنازہ لے کر چلنے لگے تو نانے کے پہلو میں دفن کرنا، ادھر سے آوازیں آنا شروع ہوئی کہ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کائنات میں کوئی جتنا بھی غریب ہو اس کا جنازہ کبھی پلٹ کے واپس نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں دفن کر لو، ہمارے ہاں دفن کر لو، مر جانے کے بعد دشمنیاں ختم ہو جاتی، لیکن یہ واحد جنازہ ہے جس کے میت پہ 70 تیر بھی بس ہوئے۔ میت میں جناب زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے علمہ والے کے چہرے پہ جلال تھا، اور گھر آ کے کہتا ہے بہن تجھے تیری ماں زہرا کی چادر کا واسطہ ایک مرتبہ تلوار دے، میں ان سے پوچھوں ہمارے مرے ہوئے بدنوں میں تیر کون مارا۔ اگر معاشر میں تیری اماں نے پوچھ لیا غازی تو بھی زندہ تھا، میں کیا منہ دکھاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں غازی حوصلہ، ابھی جنگ کا موقع نہیں، حوصلہ۔ وہ میت گھر واپس آیا، وہ جنازہ گھر واپس آیا، جو تاریخ میں ایک ہی جنازہ ہے، نہ پہلے کبھی واقعہ ہوا نہ بعد میں کبھی واقعہ ہوا، بس ایک جنازہ بطور کے بیٹے کا۔ 70 تیر تھے، بہنوں نے لباس سفید پہنایا تھا، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ نکالنے والی بہنیں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تیر امام حسن کے بدن سے نکالتی تھی اور بوسہ حسین کے بدن پر دیتی۔ آوازیں ماں جائی اس میں راز کیا ہے؟ آوازیں یہ بدن تو سلامت ہے نا، فقط تیر لگے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں تیرا تو بدن بھی سلامت نہیں رہے گا، تجھے گھوڑے کی ٹاپوں سے پروان کیا جائے گا اور تو آواز دے کہے گا حل منا سرین سرنا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ یہ تو فتول کے امیر بیٹے کی حالت ہے۔ حسن امیر بیٹا ہے، حسن امیر حسن ہے، حسن امیر بیٹا ہے، یہ بی بی تیرے بھائیوں کی غربت ہے، زینب تیرے اپنے مقدر ہیں۔ تو نے ایک بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ دیکھا، اور تڑپ کے کہتی رہی نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضن بقضائه وتسلیما لأمره، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضن بقضائه وتسلیما لأمره۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام،
مالک بحق محمد و آل محمد دست دعا تیری بارگاہ میں بلند ہے مالک، سب کے گھروں پہ اپنی خاص رحمت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار ان کے عمل پہ راضی رہنے والوں کو بھی نیست و نابود فرما، پروردگار اس گھر پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، پروردگار ہم نے جو باتیں کی ہیں مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا، شیطان کے شر سے محفوظ، واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا، فروغ عزاداری کو اعمال کو فروغ دینے کی توفیق عطا، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اہل خانہ کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ہم سب کے مرحومین کو بھی اس ثواب میں شامل فرما، پروردگار تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب صل علی محمد وآل محمد۔ سارے دوست اتنے بیٹھ لو۔